بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق بھی مرکب توصیفی کے بارے میں ہی ہے، اس کی کچھ اور تفصیل آج ہم دیکھیں گے۔ مرکب توصیفی دو اسماء کا ایسا گروپ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔ جس کی صفت بیان کی جائے موصوف وہ پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں۔ تو جہاں بھی آپ قرآن شریف میں ایسے دو اسماء دیکھیں قریب قریب جو چاروں اعتبار سے ایک ہوں، یعنی پہلا اسم بھی معرفہ ہے تو بعد والا بھی معرفہ ہو، اگر نکرہ ہیں تو دونوں نکرہ ہوں، واحد ہیں تو دونوں واحد ہوں، جمع ہے تثنیہ ہے اس اعتبار سے بھی دونوں ایک جیسی ہوں، مذکر ہوں تو دونوں مذکر ہوں اور مؤنث ہوں تو دونوں مؤنث ہوں۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، اس کی کنسٹرکشن ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے اس کی کچھ اور تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ حامد یہ علم ہے، معرفہ ہے، موصوف ہے یہاں کیونکہ اس کے بعد الطالب یہ بھی معرفہ ہے، دونوں اسم معرفہ ہیں، دونوں پر پیش ہے، دونوں واحد ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا الطالب طالب علم، طالب علم حامد، اسٹوڈنٹ حامد۔ اب اس کے آگے کوئی بھی آپ خبر لگا دیں، کوئی بھی اسم نکرہ لگا دیں، اس کا اضافہ کر دیں تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، مرکب تام بن جائے گا۔ یہاں دیکھیے حامدون طالب ذکیون، ذہین ہے، طالب علم حامد ذہین ہے۔ اچھا اس کو اس طرح کیوں لکھا گیا ہے حامدون؟ عربی قاعدے سے جب اسم علم تنوین والے اسم کے بعد جو اسم آ رہا ہے اگر وہ معرف باللام ہو، یعنی وہ الف لام کے ساتھ ہو، تو پھر تنوین کو کھول دیتے ہیں۔ حامدن تھا، یہ اصل میں تھا حامدن، یہ تھا اس طرح سے حامدن الطالب، حامدن الطالب۔ اب کیا ہے، پڑھنے میں تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی ہے، فلوئنسی نہیں رہتی، اور فلوئنسی عربی کی ایک خاص خوبی ہے۔ جو فلوئنسی عربی فارسی میں ہے وہ اور زبانوں میں بہت ہی کم ہے، اسی لیے ان زبانوں کی شاعری جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ حامدن الطالب ہے، پڑھنے میں دقت ہے، اس لیے اس کی حامد پہ جو تنوین ہے اس کو اوپن کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، یعنی اس کے نون کو باہر لایا جاتا ہے، اور یہ نون باریک چھوٹا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر یہ معرف باللام کے حمزۃ الوصل کے نیچے لکھا جاتا ہے، اور آگے ملانے کے لیے نون کے نیچے زیر دے دیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے حامدون الطالب، اس طرح سے۔ تو یہ پڑھا جائے گا حامدون الطالب ذکیون، یعنی طالب علم حامد ذہین ہے۔ دوسرا اسی طرح ہے طارق القائد شجاع، سپہ سالار طارق بہادر ہے، شجاع بہادر، سپہ سالار طارق بہادر ہے۔ اس کو بھی طارقن تھا، یہ طارق طارقن تھا، اس کی اس تنوین کو کھول دیا گیا، ایک پیش رہ گیا، دوسرے پیش کا نون ایک چھوٹا یہاں پر شامل کر دیا گیا، اور اس کو زیر دے کر آگے القائد کے لام سے ملا دیا گیا، طارق القائد، یہ ہو گیا۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں یہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، مرکب توصیفی بھی ملے گا، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے
اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، الدعوۃ التامہ، یہ دیکھیے یہ مرکب توصیفی ہے، والصلاۃ القائمہ یہ بھی مرکب توصیفی ہے، آت محمد نل وسیلہ، اب محمدن تھا یہ، کیونکہ یہ مفعول ہے، یہ تھا محمدن، تو آگے الوسیلہ کو ملانے کے لیے اس کی تنوین ختم کر کے یہ چھوٹا نون شامل کر دیا گیا، اس کے نیچے زیر دے کر آگے الوسیلہ سے ملا دیا گیا، اور پڑھا جائے گا اس کو محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے بھی محمود، یہ محمودن تھا، یہ بھی مفعول ہے، مفعول بہ۔ اچھا مقامن محمودن یہ دونوں مل کر یہ بھی مرکب توصیفی بن رہے ہیں، دونوں کا اعراب ایک ہے، دونوں مذکر ہیں، مقام دونوں نکرہ ہیں، مقامن محمودن یہ تھا، اب آگے الذی سے ملانا ہے، تو محمودن کا تنوین کھول دیا گیا، یہ نون آ گیا چھوٹا، اور دو زبر کی بجائے ایک زبر رہ گیا، تو اسے پڑھا گیا مقامم محمودن الذی، اس طرح سے یہ قاعدہ ہے اس کو تنوین ختم کر کے آگے معرب باللام اس میں سے ملانے کا۔ اب اس کی اور مثالیں دیکھتے ہیں مرکب توصیفی کی۔ المسلمون الصالحون، دونوں معرفہ ہیں، دونوں جمع ہیں، دونوں پر اعراب ایک ہے، پیش کی اعرابی حالت ہے، مطلب نیک مسلمان، آگے مفلحون اس کی خبر آ رہی ہے، یہ پورا مبتدا بن رہا ہے، المسلمون الصالحون، جس کو سرخ رنگ سے ہائی لائٹ کیا ہے، المسلمون الصالحون یہ مبتدا ہو گیا، اس کے آگے خبر ہے مفلحون، کامیاب ہیں، سکسیزفل ہیں، فلاح پانے والے ہیں، نیک مسلمان فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس کے پہلے حرف مشبہ فعل انا کا اضافہ کر دیا، تو انا کی وجہ سے اب المسلمون پہ آ گیا زبر، تو اس کی اعرابی حالت جمع سالم کی ہوتی ہے، وہ چارٹ ہم نے دیا تھا وہ دیکھ لیجئے گا، اعرابی حالت کا مسلمینہ، مسلمونہ سے زبر کی حالت میں ہو جاتا ہے مسلمینہ، یہ مسلمینہ ہو گیا۔ اب یہ موصوف ہے، اس کی صفت آگے آ رہی ہے الصالحینہ، تو اب جب یہ زبر کی حالت میں ہے تو الصالحینہ بھی زبر کی حالت میں آ گیا، صالحونہ تھا پیش کی حالت میں، یہاں صالحینہ آ گیا زبر کی حالت میں۔ ان المسلمین الصالحین مفلحون، یعنی یقیناً نیک مسلمان فلاح پانے والے ہیں یا کامیاب ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ اور بھی ہے، قرآن شریف میں بہت اس کی آپ کو ترکیب مل جائیں گی۔ ایک جملہ یہ بھی دیکھ لیجئے، الحارث، سین سے حارث ہے، گیٹ کیپر، چوکیدار، نگہبان، الحارث القوی یعنی مائٹی گاڈ، ایک طاقتور چوکیدار، موجود ہے، عند الباب الرئیسی، باب الرئیسی یہ بھی صفت موصوف بن گیا، مرکزی باب، مین گیٹ، یعنی دا مائٹی گارڈ از ایٹ دا مین گیٹ، یعنی ایک قوی چوکیدار گیٹ پر موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں کچھ اور تفصیل دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔